تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جانثار سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ساری زندگی پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، آپ مدینے میں ہوتے تھے تو یہ مدینے میں ان کے ساتھ، آپ مدینہ سے باہر تشریف لے کے جاتے، کسی بھی جگہ پہ کسی مارکے میں سیدنا انس ساتھ ہوتے تھے۔ جب پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدنا انس بصرہ چلے گئے، اور بصرہ کے اندر ان کو اللہ نے اتنے باغات دیے، ان باغات کے اندر انہوں نے بہت بڑا اپنا گھر بنایا، مدرسہ بنایا، مسجد بنائی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بہترین اور جدید ترین اور وسیع ترین اگر اسلامک سینٹر قائم کیا تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا۔ ان لوگوں نے اسلام کو غالب کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اسلام کو غالب کریں تو ہماری عورتوں کو یہ کردار اختیار کرنا پڑے گا، ہمارے بچوں کی تیاری اس انداز میں ہونی چاہیے، اور ہمارے مردوں کو اس انداز سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر جہاں بھی جائیں گے اسلام غالب ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ سارے کا سارا ناکام ہوگا، اور بالآخر اسلام نے غالب آنا ہی آنا ہے۔ دنیا جو جی چاہے کر لے، اسلام کے غلبے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ بالآخر اسلام نے غالب آنا ہے۔ اس غلبہ اسلام سے پہلے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو حالات و واقعات بیان کیے، احادیث کی کتب کو آپ سامنے رکھیں اور موجودہ حالات آپ گننا شروع کر دیں۔ ایک کہے گا جی حکمران بڑے ظالم ہیں، رشوت بڑی عام ہو گئی ہے، شراب بڑی عام ہو گئی ہے، ہر ایک سے پوچھتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، وہ جتنی چیزیں آپ دیکھ دیکھ کے معاشرے میں سے لکھ لیں گے، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو حدیث میں موجود نہ ہو۔ کیسا کمال کا دین ہے! اتنا عرصہ پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے اعلان کروا دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو لکھ کے محفوظ کر لیا کہ یہ حالات ہوں گے، تاکہ یہ نمازی لوگ، یہ توحید والے، یہ سنت والے، یہ اسلام کو غالب کرنے والے، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بد دل نہ ہوں، بلکہ ان کو یقین کامل ہو کہ ہمارا رب بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے، دین بھی سچا ہے، بس ہم نے سچائی کے ساتھ دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کر دینا، آخرت کے اندر بھی کامیابی یقینی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں عصر نو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو۔ ہر انسان میں خامیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان بھی نبیوں رسولوں کے علاوہ ایسا نہیں ہے جو معصوم عن الخطا ہو۔ بڑے سے بڑا کوئی امام ہو، بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، مفسر ہو، محدث ہو، بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار ولی اللہ کیوں نہ ہو، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، کوئی بھی غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ ہاں کسی میں کم ہوتی ہیں، کسی میں زیادہ ہوتی ہیں، کسی میں 1% ہوتی ہیں، کسی میں 10%، کسی میں 20%، کسی میں 50%، کسی میں 99%، لیکن ہر انسان کے اندر یہ خامیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم خود جس طرح سے شیشے کے اندر، آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، ایسے اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے ایک ایک انداز کو قرآن و سنت کے ساتھ کمپیئر کرتے جائیں۔ جو چیز اس کے مطابق ملے اس پر رب کا شکر ادا کریں، اس کے اوپر مستقل مزاجی سے عمل کرتے چلے جائیں، اور جو چیز قرآن و سنت سے ہٹ کے ہو فی الفور اللہ سے معافی مانگ لی جائے کہ یا اللہ تو معاف کر دے۔ جب بندہ سجدے میں گرتا ہے تو اللہ کو بڑا یہ محبوب ہوتا ہے، اور جب یہ بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے معاملات کو، جتنا کچھ اس نے سابقہ کیا، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ آج یہ موقع موجود ہے، آج یہ موقع موجود ہے، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی غلطیاں کوتاہیاں ختم کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے اگر کرنا بھی چاہیں گے تو کر نہیں سکیں گے، دروازے توبہ والے بند ہو جائیں گے۔
اور یقیناً یہ ہر انسان پر لمحہ آنا ہی آنا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے، بے شک وہ کوئی بھی ہو، جو انسان ہے اس پر یہ لمحہ آنا ہی آنا ہے. اس کی زندگی کا خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے. اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے. اس وقت جاتے ہوئے پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. جب تک وہ سانس نکلنے والی کیفیت نہیں بنتی، اس سے پہلے جو بھی توبہ کر لے، رب سے معافی مانگ لے، وہ بڑا خوش نصیب ہے. تو محترم بھائیو، ہمیں ہمیشہ ہی دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، دنیا میں پھیلانا چاہیے، اپنے کردار کے ساتھ، اپنی گفتار کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ. اور جتنے ادارے، یہ مساجد، مدارس، اسلامک سینٹرز، جہاں جہاں پر بھی دین کا کام کریں پوری دنیا میں، ان سب کے اندر اگر ہم پریکٹیکلی طور پہ تعاون کر سکتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے. وگرنہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جو لوگ تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے محنتیں مشقتیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنتیں مشقتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس انداز سے ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے گا. صرف ایک جملے سے ہم اس کام کے اندر شامل ہو جائیں گے جو اس وقت مکتبہ فہد کر رہا ہے حرمین شریفین میں. دنیا بھر کی تمام زبانوں کے اندر وہ قرآن کریم کا ترجمہ شائع کر رہے ہیں. اتنا بڑا ان کا احسان ہے اس امت پر کہ ساری امت بھی ان کے شکریہ کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی. پھر وہ احادیث کا کام کر رہے ہیں، اسلامک سینٹرز کا کام کر رہے ہیں. یورپ کے اندر انہوں نے بے شمار مساجد بنا دیے ہیں، وہاں پر جا کے دین کا کام کر رہے ہیں. ہر موقع پر وہ کام کر رہے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس وقت مسلمان دین کے لیے کام نہ کر رہے ہوں. ہمیں ایسے انداز کو دیکھنا چاہیے، ایسے انداز کو سیکھنا چاہیے. وہ جو مایوسی والا، بد دلی والا، پریشانی والا انداز، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جب آپ اس انداز سے دیکھیں گے، آپ کا یہ پوائنٹ آف تھنکنگ چینج ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ بھی ماشاءاللہ واقعتاً مسلمان تو بڑا کام کر رہے ہیں. اچھا، اگر دوسری مجلس میں بیٹھیں گے تو کہیں گے جناب ہر بندہ چور ہے جی، ہر بندہ ڈاکو ہے جی، ہر بندہ شرابی ہے. اس سے پوچھو بھی تم چور ہو؟ کہے گا نہیں. اچھا ڈاکو ہو؟ جی نہیں. شرابی ہو؟ نہیں. تو پھر سب کو کیوں کہتے ہو؟ بہت بڑا جو حملہ ہے ہمارے اوپر، وہ ہماری نفسیات کے اوپر ہے. ناشکری والا اور مایوسی والا، بد اعتمادی والا، یہ ساری چیزیں باقاعدہ ہمارے اوپر حملہ کیا گیا ہے. اور اگر ہم اسلام پہ آ جائیں اور صحابہ و صحابیات کرام رضوان علیہم اجمعین کی سیرت کو اختیار کر لیں، پڑھ لیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، تو پھر سارا انداز چینج ہو جائے گا. پھر ہم دیکھیں گے یہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، یہ جو مسجد بن رہی ہے، دن رات کام ہو رہا ہے، لمبے عرصے سے ہو رہا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کتنا خرچہ ہے؟ اچھا، کبھی انہوں نے آ کے بتایا ہو کہ بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہماری تعریف کرو، ہمارا شکریہ ادا کرو؟ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی مثال جہاں پر بیٹھے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو اور ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن لوگوں نے آغاز کیا، جب سے کیا اس مسجد کا، اب اس مسجد کی وجہ سے 31 مساجد مزید بن چکی ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. یہ صدقہ جاریہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آغاز کیا تھا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اس وقت یہ 2-4 نمازی ہوتے ہوں گے پریشانی کے عالم میں کہ ہماری دعوت تو سنتے ہی کوئی نہیں. لوگ بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں گستاخی کے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ محنتیں قبول کر کے اس مرکز کی وجہ سے اب پوری تحصیل کے اندر ایک پورا جال بچھا دیا ہے، جہاں پر خطبات جمعہ ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، لوگوں کے عقائد بہتر ہو رہے ہیں، اعمال بہتر ہو رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے مطمئن انداز سے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں توحید و سنت کے عقیدے پر. تو یہ جب کام کیا گیا تھا اس وقت شاید اتنا بڑا ذہن نہیں تھا، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کام لینے والا ہے، ہم اللہ سے مزید دعا کرتے ہیں.